سبحانہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے نا, جنت کا دروازہ کھول دیا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کوئی کام کرنے والے ہیں, شرارتی سارے بچوں کو ایک جگہ پہ قید کر دیا جائے اور بولے اوکے اب آپ اپنا کام کریں, تو کتنا آسان ہو جاتا ہے کام کرنا. اسی طرح سے وہ جو شیاطین ہیں یہ بھی ہمارے معاملات کو خراب کرتے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جیل میں قید کر دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ کریں عمل. عمل آپ نے خود کرنا ہے, راستے آپ کے لیے اللہ نے ہموار کر دیے, اپرچونیٹیز آر دیئر, آسانیاں وہی ہیں, بٹ کوشش آپ کی ہے. اکثر لوگ اسی طرح سوچتے ہیں نا, تقدیر کے معاملات ان کو مکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری قسمت تو لکھ دی گئی ہے, تو اگر ہماری قسمت میں ہوا تو ہم روزے رکھ لیں گے, ہماری قسمت میں ہوگا تو عبادت کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی گئی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو فری ول یعنی اختیارات دیے ہیں کہ آپ کے سامنے صحیح اور غلط رکھ دیا, اب آپ نے خود اس کے اوپر چلنا ہے, دیکھنا ہے کیا چیز صحیح ہے. اسی طرح سے آپ کو مہینہ عطا کر دیا اللہ نے, اور آپ کی آسانی کے لیے اس جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا تاکہ آپ آرام سے کام کریں. کیونکہ نارملی آپ نے دیکھا جب آپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے وسوسے, برے خیالات اور اس کی طرف سے اکساہٹیں آ رہی ہیں, اور سم ٹائم شیطان آپ کے ایسے ایسے روڑے اٹکاتا ہے آپ کے کام میں وسوسوں کے علاوہ بھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سم ٹائم وہ انسانوں کو ہی ورگلا دیتا ہے آپ کے خلاف, تو وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. بس اللہ نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا تاکہ تم صبر کرو. تو کیا تم صبر کرو گے؟ تو کہیں رشتے بھی ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. خیر, تو آپ کے لیے رستے ہموار کر دیے ہیں. اب آپ نے وہ کام کرنا, آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا ہے, آپ کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو گیا. جو لوگ پورا سال بھی پراپرلی نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائم, وہ بھی اس رمضان میں نماز ادا کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیاطین جو کر دیے جاتے ہیں, ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. سو دوڑیں آپ نیکیوں کی طرف. اور اس حدیث ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ لیلۃ القدر, اللہ اکبر, یہ ایک وہ چیز ہے جو رمضان سے ایسی جڑی ہے نا. جیسے رمضان کا ذکر آتا ہے تو وہ ذہن میں آتا ہے لیلۃ القدر, گولڈن نائٹ. واو, الحمدللہ, اللہ اکبر. میرے خود چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں میں نے دعائیں مانگنی ہیں, جس میں میں نے اپنے بخشش کروانی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس میں عبادت کرنا بہت بہترین ہے, اور جو اس سے محروم رہا وہ اصل بہلائی سے ہم محروم رہے. یعنی کہ اگر آپ نے رمضان میں لیلۃ القدر ہی نہ پائی, اگر آپ کو وہ رات ہی نہ ملی, تو آپ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں پوری ایک سورہ ہے, سورہ القدر. اس کو اسپیشلی جو آڈ نائٹس ہیں جو طاق رہتے ہیں ان میں, اور لاسٹ پورے جو 10 دن ہیں اس میں ضرور کوشش کریں اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ رات کیوں امپورٹنٹ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ سورہ قدر میں سے میں نے آیت لی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آیات ہوں گی ان کا ترجمہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ میں نے عبادت کرنی ہے, میں نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ میں عید کی تیاریوں میں لگ گئی ہوں, جو اصل چیز تھی وہ مجھ سے مس ہوگی. ایسا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اس رات جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. بد نصیب ہوگا جو اس کو پا نہیں سکے گا. تو جب آپ پھر اگر بد نصیب ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے, اگر آپ نے اس کی رات کو قیام نہ کیا, کیونکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے, یہ وہ قدر والی رات ہے, وہ امپورٹنٹ رات ہے, اس میں جو قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 1 نائٹ, اونلی 1 نائٹ. لوگوں نے کتنی راتیں بنا لی ہوئی ہیں, فیک راتیں کہ اس رات عبادت کریں تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اللہ معاف فرمائے کہ وہ آپ کے کوئی درخت ہے اس سے پتے لگے ہوئے ہیں اور وہ پتے جھڑ جائیں گے تو آپ فوت ہو جائیں گے, یا وہ رات ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ جو اصل جو جسے قدر والی رات ہے جس میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور ہماری دعائیں ہوتی ہیں, قبول ہوتی ہیں, وہ یہ رات ہے جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. تو اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آپ نے لیلۃ القدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جو 10 نائٹس جیسے ہی اسٹارٹ ہوں گی آپ نے اپنے آپ کو خود سے تیار کرنا ہے, ریڈی کرنا ہے کہ ساری تھکاوٹ کو آپ نے پیچھے رکھ دینا ہے. دیکھیں فرسٹ جو 10 ڈیز ہوں گے رمضان کے وہ بڑے اچھے گزرتے ہیں, اور اس کے بعد 10 ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے.
لیکن آپ نے لاسٹ 10 ڈیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا کہ اس میں وہ رات ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنی کہ یا رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر دکھا دے. بہت دعائیں کرنی ہیں آپ نے، بھولنا نہیں. جیسے ہم ابھی رمضان کے لیے دعا کریں گے رب العالمین ہمیں خیر و عافیت سے رمضان میں داخل کر دے، ایسی دعا مانگے کہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر دکھا دے. اور پھر لیلۃ القدر میں لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں، تو جو حدیث ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں، یہ دعا آتی ہے، ٹھیک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا اس طرح بھی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے. کہیں پہ کریمون کا ورڈ ہے، کہیں پہ کریمون کا ورڈ نہیں ہے، تو پزل نہیں ہونا آپ نے. تو یہ کیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. تو اس رات جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ آپ کچھ بھی کریں گے اس رات، سپوز آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور پھر قیام اللیل، رائٹ، ہم نے قیام اللیل پڑھا کہ اس رات جو قیام کرتا ہے، یعنی آپ اس میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تو یہ قیام ہو گیا. پلس آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے. اس کے علاوہ آپ تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں بہت زیادہ. جیسے آپ نے اپنا ایک پلانر بنا لیا کہ میں نے اب دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، پھر دعا پڑھتی ہیں، پھر نفل پڑھتی ہیں، پھر یہ دعا پڑھتی ہیں، تاکہ آپ ٹائم ٹو ٹائم یہ دعا پڑھتی رہیں، رائٹ. تو آپ نے اس رات کو مس نہیں کرنا. جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے اس رات، وہ آپ اپنے آپ کو لگا لیں اس وقت میں کہ مجھے اللہ کو منانا ہے. جتنی دعائیں ہیں آپ کی سال بھر کی، وہ آپ اس رات ضرور مانگیں. پلس یہ کہ جو خواتین، پھر وہ کوشچنز آتے ہیں بہت زیادہ لاسٹ ڈیز میں کہ جو شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی پیریڈس کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر پائیں گی اس رات، یا قرآن وہ نہیں پڑھتی، تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ تو ان کی زبان پاک ہے، تسبیحات کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، دعائیں بہت زیادہ مانگیں، اور شب قدر کی دعا ضرور پڑھیں. اب دعاؤں کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب بھی جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا تھا رمضان کا، تو وہیں پہ آگے ایک آیت آتی ہے، بڑی خوبصورت سی آیت آتی ہے جہاں پہ روزے کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں. وہاں آگے آتا ہے ذکر سورہ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ آپ کی دعائیں سنتا ہے. تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو نوٹ کر لیں کہ روزے دار کی جو ہے، آپ کو پتہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کون کون ہے؟ مسافر، باپ اور روزے دار کی دعا. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم صرف سحری اور افطار سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، افطاری سے پہلے آپ نے اپنے لیے ٹائم نکال لیا ہے. سب گھر والوں کو پتہ ہے کہ بھئی اس نے اس وقت 10 منٹ ہے جس میں سے صرف دعائیں مانگنی ہیں. آپ دعائیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. سحری کے وقت بھی آپ دعائیں مانگتی ہیں، لیکن روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. جب آپ پورے دن روزے میں ہیں تو پھر آپ آف اینڈ آن مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد دعا مانگتے رہیں، جو بھی عمل کریں، چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ آپ روزے کی کنڈیشن میں ہیں. تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. تو اس میں رمضان میں آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہیں، اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا مانگیں، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگیں، سب سے بڑھ کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں. سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگ رہتا ہے، سب کو بخش. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ سب کو بخشتا ہے. یہ بڑی سب کے لیے دعا مانگیں گے نا، آپ کو اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا. آپ کا دل وسیع ہوگا، سب کا درد آپ کے دل میں آئے گا. جہاں بھی مسلمان پریشانیوں میں سب کے لیے دعا مانگیں. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک انسان اولاد کے لیے ویٹ کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. ایک انسان اچھے رشتے کے لیے ویٹ کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اور جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی یہ چیز عطا کر. تو دوسروں کا درد رکھیں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. تو ان میں آپ نے بہت دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں کے لیے خاص وقت نکالیں. میں نے کہا بک بھی نکالیں کہ کچھ آپ قرآن مصنون دعائیں بھی پڑھیں، اور اپنی ایک دعا لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، دعا لسٹ بہت مزہ آتا ہے اس کو بنانے کا. لٹرلی آپ اپنی کچھ امپورٹنٹ دعائیں ایک پیج پہ لکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ مس نہیں کرنی.
اور آپ دیکھیں گے کہ سال بھر باری باری آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی. سم ٹائم کوئی پہلے سال نہیں ہوتی، دوسرے سال قبول ہو جاتی ہے. ہم نے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب یہ دعا لسٹ بنائی تو وہ بچے پھر بعد میں کاؤنٹ کرتے تھے، ٹک لگاتے تھے کون کون سی دعا قبول ہو گئی ہے. اور